السلام علیکم۔ آج ہماری ہے تیسری قسط اور اس کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ۔ یہاں پہ ہم نے پچھلی قسط کا اینڈ کیا تھا اور آگے چل رہے ہیں ہم۔ آئی ایم سوری، وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی۔ حماد نے اس کی بات بیچ میں کاٹی۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ میری بہن کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی۔ حماد اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ ماہین نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھا، جسے یقین کرنا چاہا ہو کہ وہ اسے قصوروار نہیں سمجھتا۔ حماد نے ہاں میں سر ہلایا۔ چلو رونا دھونا بند کرو، بابا اور چاچا کو اندر بھیجتا ہوں میں۔ وہ حماد اس سے گال تھپتھپاتے ہوئے بولے، نہیں بھائی نہیں، پلیز انہیں مت بلائیے گا۔ ماہین نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، کیوں؟ حماد نے حیرت سے پوچھا۔ میں ان کا سامنا کیسے کروں گی بھائی، پلیز بھائی انہیں مت بلائیے گا، میں شرم سے مر رہی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، ماہی بیٹا، جب آپ نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو شرم کیسی؟ حماد پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے، مگر بھائی میں نے تو آپ لوگوں کی عزت، میرا کردار۔ وہ جھجکتے ہوئے کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حماد کو دل پھٹتا محسوس ہونے لگا۔ گڑیا بس کرو اب، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ بے قصور ہو اور آپ کا کردار آج بھی اتنا ہی پاک صاف ہے جتنا پہلے تھا۔ حماد اسے سمجھانے لگا، پر بھائی یہ لوگ، یہ معاشرہ نہیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنے سر کے بال نوچنے لگی۔ حماد کو اس کی حالت ٹھیک نہ لگی۔ اچھا ریلیکس، میں کسی کو نہیں بلاتا، تم آرام کرو۔ وہ اسے لٹا کر باہر آ گیا۔ اب مہین رو نہیں رہی تھی، خوفزدہ تھی لوگوں سے، معاشرے سے، دنیا سے، یہاں تک کہ اپنے اپنوں سے، کہ وہ اسے قبول نہیں کریں گے، اسے ہی قصوروار سمجھیں گے۔ وہ دیکھتی آئی تھی کہ کس طرح ایک لڑکی پر ظلم ہونے کے بعد، اس کی سزا زیادتی ہونے کے بعد، لوگ، معاشرہ، یہاں تک کہ اس کے اپنے بھی اسے قبول نہیں کرتے۔ اس کی زندگی اس کے لیے ناسور بنا دی جاتی ہے، اس سے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے۔ وہ اندر تک ڈر چکی تھی، اسے خود سے حقارت محسوس ہو رہی تھی، اپنا آپ اسے ایک دم سے گندا لگنے لگا۔ حماد اٹھا، کیسی ہے ماہین؟ جیسے ہی حماد کمرے سے باہر نکلا، وقار آغا بےقراری سے پوچھا، جی ٹھیک ہے، سو رہی ہے ابھی، آپ فکر نہ کریں، اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ حماد اس سے جھوٹ بولا، کیونکہ وہ اس دن سے انہیں پل پل مرتا دیکھ رہا تھا، پل پل ختم ہوتا دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وقار آغا ماہین کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو جائیں۔ پہلے ہی وہ بہت مشکل سے سنبھلے تھے۔ حماد وہاں رکا نہیں اور سیدھا ڈاکٹر اختر کے کمرے میں آ گیا۔ جی ڈاکٹر، میں جانتا ہوں، مگر میں ابھی جو ماہین کی حالت دیکھ کر آیا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ حماد پریشانی سے بولا، وہ بالکل سائیکو لگ رہی تھی، مجھے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے نہیں اپنی بات مکمل کی۔ دیکھیں مسٹر حماد، آئی کین انڈرسٹینڈ یو، لیکن انہیں اس وقت کاؤنسلنگ کی نہیں، اپنوں کی ضرورت ہے، مجھے کہ محبت کی ضرورت ہے۔ برے لمحات میں ان کو چھچوڑ کر رکھ دیا ہے، ان کی خود اعتمادی صرف اپنائیت سے ہی بحال کی جا سکتی ہے۔ میرا تو آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ انہیں گھر لے جائیں، انہیں محبت سے، اپنائیت سے، پیار سے ڈیل کریں، آپ دیکھیے گا وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر اختر نے اپنی راہ کا اظہار کی، جی ڈاکٹر، تھینک یو فار یور کوآپریشن۔ حماد نے اسے ہاتھ بناتے ہوئے کہا اور واپس آ گیا۔ ہوش آ گیا اسے۔ سنبل نے پوچھا۔ اشر نے کافی کے پر بے مقصد انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، وہ لوگ اس وقت ہسپتال کے کیفے میں موجود تھے، جانتے تھے کہ اشر کہیں نہیں جائے گا، لہٰذا سب ادھر ہی آ گئے۔ تم ملے ہو اس سے؟ مریم نے پوچھا۔ اشر نے سر جھکائے، نفی میں سر ہلایا۔ سب اس کی حالت دیکھ رہے تھے، سوجی آنکھیں، بکھرے بال، یہ وہ اشر تو نہ تھا؟ ملے نہ جا کر کیوں نہیں مل رہے اب کی بار؟ عدنان جھنجھلا کر بولا۔ اشر خاموش رہا۔ اس کتے کا کیا کرنا ہے، کب تک یوں ہی زندہ رکھیں گے اسے؟ فہد نے دوسرا ذکر کیا، اس لیے تو ماہین سے نہیں مل رہا کہ اگر اس کی حالت دیکھ لی تو خود کو روک نہیں پاؤں گا اس خنامی کو قتل کرنے سے۔ اب کی بار اشر بولا، مگر آنکھیں باہر کہتے ہوئے اس نے غصے سے مٹھیاں بھیجی۔ اس کی آنکھیں آگ اگلنے لگی۔ سب خاموش ہو گئے۔ تمہارے لیے ایک خبر ہے، فہد نے کہا۔ اشر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ابھی ڈاکٹر سے ملا تو پتہ چلا بالی کو پیرالائز اٹیک ہوا ہے، اس کی لمس کبھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے، فہد نے سرسر سے بتایا۔ سب نے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ آخر قدرت کا انتقام شروع ہو چکا ہے، مگر اشر کا تاثرات میں تبدیلی نہ آئی۔ جب تک وہ زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، میرا ہر سانس مجھ پہ قرض رہے گا، اور بس یا وہ یا میں۔ اشر غصے میں کہتا اٹھ کر چلا گیا۔ سب خاموش ہو گئے۔ شام 7 بجے کا وقت تھا۔ وہ جاگ رہی تھی مگر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے ہمت دے کہ میں لوگوں کا سامنا کر سکوں۔ اس نے دل میں اللہ کو پکارا، مگر پھر چپ کر گئی۔ شاید اپنا رب سے ناراض تھی، شاید سردار آغا اور وقار آغا کمرے میں آئے۔ آخر کب تک وہ اسے دیکھے نہ رہ سکتے تھے؟ جان تھی وہ ان کی، بیٹی تھی ان کی، ماہی بیٹا۔ سردار آغا نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جبکہ وقار آغا میں تو ہمت ہی نہ ہوئی، وہ پہلی بار بیٹی کو اس حالت میں دیکھ
रहे थे। इनका दिल कट रहा था। माहीन बेबस हो चुकी थी। इसने आंखें खोल कर इन्हें देखा। वो दोनों से बहुत बुरे लगे, जैसे सदियों की मुफासत के बाद पहुंचे हों। इसका दिल भर आया, मगर इसने आंखों को झलकने से रोका। कैसा है मेरे बच्चा? वकार आगर ने आगे बढ़कर इसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। इसने सर हाँ में हिला दिया तो उन्होंने इसके माथे पर बोस दिया। वो घबरा रही थी कि वो क्या सोच रहे होंगे इसके बारे में, इसे कैसा समझ रहे होंगे। बेटा, कल हम घर जाएंगे। सरदार आगा ने इसके सर पर शर्क से हाथ फेरते हुए कहा। हम कहाँ हैं ताया जान? इसने डरते डरते पूछा। क्यों, कैसे याद था कि आखिरी बार वो कराची में थी? हम अभी कराची में हैं, मगर कल हम घर जाएंगे अपने लाहौर। इन्होंने प्यार से कहा। या अल्लाह, मैं अभी तक कराची में हूँ। अशर मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या पता उन्हें मालूम ही ना हो। अच्छी बात है, इन्हें मालूम नहीं तो वो बेचार का शिकार। इतने में हमारे कमरे में दाखिल हुआ और मुस्कुरा कर इससे इसका हाल पूछा। वो कोई जवाब न दे सकी। बाबा, चाचा चले अफ्तारी करने। हमाद इनसे मुखातिब हुआ। माहिन ने झटके से सर उठाकर इसे देखा। हमाद समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है। आज पहला रोज़ा है, इसने इसे बताया, और वो तीनों आगे पीछे कमरे से चल गए। वो सकते में आगे एक हफ्ते से भी बेहोश पड़ी थी, एक अनजान शहर में। अब आहिस्ता से इसका दिमाग सवाल उठने लगे। मैं वहाँ से हॉस्पिटल कैसे आई? मुझे कौन लाया? घर वालों को कैसे पता चला? क्या यहाँ आने के बाद किसी ने अशर से कांटेक्ट नहीं किया क्या? अगर मेरे साथ जो कुछ हुआ मीडिया पर आ गया तो? अगर अशर ने मुझे कबूल ना किया तो? अपने आखिरी सवाल खुद भी लर्ज़ गई। इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहती थी। मामू जान, आप लोगों की कल की टिकट कंफर्म करवा दिए हैं। कल 2 बजे आप लोगों की फ़्लाइट है। अशर ने इन्हें बताया। रात के 9:30 बज रहे थे। इन्होंने महसूस सर हिला दिया। अशर इनकी तरफ से कोई जवाब न पाकर नीचे की तरफ चल दिया। अशर रुको, अभी आखिरी सीढ़ी पर था जब उसे हमाद की आवाज़ सुनाई दी। वो रुक गया। एक कप काफ़ी? हमाद ने इसके तक आने के बाद पूछा। इसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया और वो दोनों अस्पताल की कैफे की तरफ चल दिए। थैंक यू अशर, कॉफ़ी पीने के दौरान हमाद ने कहा। किस लिए? आशा जानता था वो किस लिए कह रहा, मगर फिर भी इसने अनजान बनते हुए कहा। जो कुछ तुमने हमारे लिए किया, माहीन के लिए किया, इन सब के लिए किया। जिस तरह तुमने माहीन को बचाया, इस बात को मीडिया पर आने से रोका, इन सब के लिए। हमाद ने वाज़ेह दी। हमाद, तुम्हें पता है? अशर काफ़ी की तरफ देखते हुए बोला। हमाद ने नासमझी से देखा। जितनी अपनीयत मुझे तुम्हारी कॉफ़ी के ऑफर पर तुम्हारे लहजे में महसूस हुई, इतनी बेगानगी मुझे अभी महसूस हो रही है। ऐसी बात नहीं अशर, में बस हमाद बोला। जानता हूँ हमाद, लेकिन थैंक यू कहकर तुमने मुझे पल में पराया कर दिया। अशर ने उसकी बात करते हुए कहा। आप सब मेरे अपने हैं, माही से भी मेरा रिश्ता है। जब मेरे अपने मुश्किल में होंगे तो मैं मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा? अशर अब खामोश हो गया। इसकी बात पर हमाद मुस्कुराया और उठकर उसके गले लग गया। इसकी आंख खुली तो घड़ी 8 बजा रही थी। इसके ज़हन में पहला ख्याल आया कि आज उसे वापस लाहौर जाना है, अपनों से मिलना। मामा, ताई जान, हना, रोशीन, अमार, ज़ारा, वो सबको मिस कर रही थी, मगर डर भी था इसके अंदर कहीं इसके अपने उसे कबूल न करें। मगर हमार, सरदारा को और वकार आगा के रवैयों ने इसे काफ़ी हद तक मुतमईन कर दिया था, मगर वो डर रही थी दुनिया से, लोगों से। इसे अपने आप से नफरत होने लगी। इसे वजूद से घिन आने लगी थी। जब से वो होश में आई थी, इसे अपने वजूद को किसी न किसी का लम्स महसूस हो रहा था। मुसलसल अज़ियत में थी, एक अनदेखी आग में जल रही थी। अब इसका दिल न रब से दुआ रहा था, न शिकवा। इसका दिल खामोश था। वो खुद जानती थी कि ये इसकी आजमाइश है, मगर इतनी कड़वी आजमाइश वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जल रही थी। इसे अपना आप लम्हा ब लम्हा ख़त्म होता महसूस हो रहा था। वो रो रही थी, बल्कि अब बाकायदा चीख रही थी। बाहर मौजूद इसके अपने इसकी सिसकियाँ सुनकर सकने लगे थे। अशर अभी वहाँ आया था हमाद के साथ। वो दोनों बिल क्लियर करके लौटे थे। माहीन का रोना, इसका चीखना सीखना अशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अशर को लगा इसका दिल फट जाएगा। इसके दिल चाहा अभी जाकर इस वहशी दरिंदे को जान से मार दे, मगर इससे इतनी आसान मौत नहीं मारना चाहता था। 12:30 का वक्त था। इब्राहिम सबको पता चला कि इनके जाने के वक्त तो मिलने चले आए। इस बार थोड़ी तब्दीली आई। इब्राहिम अफरीदी के सलाम को जवाब दिया। अगर वो इस्लाम की इजाज़त हो तो मैं माहीन बेटी से मिल लूँ। इब्राहिम साहब ने अपनाइए से दरख्वास्त की। इनके लहजे में माहीन के लिए प्यार अपनीयत मौजूद थी। सरदार आका इन्हें रोक न पाए और हाँ में सर हिला दिया। माहीन अब काफ़ी संभल चुकी थी। बेड के किनारे पर घुटनों में सर दिए सिमटी बैठी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सर उठाकर देखा तो सामने इब्राहिम अफरीदी को देखकर झटका लगा। कैसी है मेरी बेटी? इन्होंने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। वो कुछ न बोली, बस खाली नज़रों से दरवाजे को देखने लगी। यानी वो जानते हैं कि अब की बार इसका दिल दुखा था। इब्राहिम साहब को इसकी हालत ठीक न लगी तो बाहर चल दिए। मर्द इश्क में कोई भी दर्द एक तरफा नहीं होता। सिसके एक तो सुकून में दूसरा भी नहीं होता। सुना था आग का दरिया जो डूबा, अब तो जाना भी है। क़यामत है जो मंजर है, बीत जाना मुमकिन नहीं, बच जाना मुमकिन नहीं।
آپ ملے کیوں نہیں آپ ہی سے؟ برہان نے آتے ہی اشر سے سوال کیا۔ وہ ابراہیم صاحب کو اسپتال لایا تھا؟ تمہیں کس نے کہا؟ اشر نے سرسری اسی بات ٹالتے ہوئے آنکھ لہجے میں کہا۔ بھائی مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ وہ اس کا بھائی تھا، اس کا دوست، اس سے اچھی طرح جانتا تھا۔ اشر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بھائی وہ مشکل میں ہیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے، جائیں دکھ بانٹیں۔ حنان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جانتا ہوں مگر کیا کروں، میں اس کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، میرا دل پھٹتا لگتا ہے۔ وہ بے بسی سے بولا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس کا مجرم ہوں، میرے شہر میں، میرے علاقے میں میری حکومت ہوتے ہوئے کیسے اس سے کھیل گیا؟ اس کی آواز شاید بھیگ گئی تھی۔ حنان نے مزید کچھ نہ کہا۔ اگر مہین تکلیف میں تھی تو سکون اسے بھی نہیں تھا۔ میرے چہرگر تیری چپ کھلی کہ ہوا کو اذاں سفر ملی، میرے زخم کھل کے گلاب ہوئے، یہ جہاں سانسیں بہشتی، یہ سراب و خواب کی منزلیں، یہ دیے کی لو سی جا آس ہے، تیرا حکم ہو تو یہ جل بجھے، مجھے عشق کا یہ صلہ ملے، تیرے ہاتھ روح کی گر کھلے، یہ بدن کی کیسے ہو رہا تیرا یہ کرم مجھے کہ مایا، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، کسی طور ختم عذاب ہو۔ وہ گاڑی کو ٹیک لگائے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ ہاسپٹل کے گیٹ سے باہر آ رہی تھی، سر جھکائے، خاموشی سے، چہرے کو دوپٹے میں اچھی طرح چھپائے۔ وہ اتنی دور سے بھی دوپٹے میں چھپے اس کے زرد چہرے کو موجود زخم دیکھ سکتا تھا۔ وہ پہلے بھی اسے اسی فاصلے سے دیکھتا تھا، ہر بار گلاب کی طرح کھلا چہرہ اب مرجھا گیا تھا۔ وہ اسے مزید دیکھ نہ پایا اور چہرہ موڑ گیا، غیر محسوس گن طریقے سے، شاید آنکھ کا بھیگا کنارہ صاف کیا۔ ماہین نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اشر کو چہرہ موڑتے دیکھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، نہ جانے کتنے وسوسے اٹھے اس کے دل میں، جس کی ایک جھلک کے لیے ماہی بے آب تھی، جس کی چند محبت بڑے الفاظ سننے کی بےتاب تھی۔ پوری دنیا اگر اس سے منہ موڑ جاتی سوائے اس شخص کا تو پھر بھی اسے کوئی غم نہ ہوتا، مگر آج وہی شخص اس سے منہ موڑ گیا۔ اس کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا، دل دوسری جانب کھڑا ہوا آنسو پی رہا تھا۔ اس نے منہ موڑ لیا تھا اس لیے کہ وہ اسے تکلیف میں نہ دیکھ پایا، آخر دیکھتا بھی کیسے؟ اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ پاگل تو اس کے منہ موڑنے کو بے رخی سمجھ بیٹھی ہے۔ انہیں ایئرپورٹ پر چھوڑ کر سیدھا گھر آ گیا، بنا کسی سے کوئی بات کیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیڈ کے پاس نیچے زمین پہ بیٹھا، سر جھکائے، وہ خود سے ہم کلام تھا، خود کو سرزنش کر رہا تھا، ملامت کر رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی مگر وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ ساکن برہان دروازہ کھول کر اندر آیا۔ بھائی آ جائیں، کھانا کھا لیں، وہ بولا، مگر مخاطب میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ بھائی پلیز اٹھیں، چلیں کھانا کھا لیں، بابا ویٹ کر رہے ہیں، وہ پھر بولا، مگر مخاطب کو کوئی اثر نہ ہوا۔ بھائی ایسے کریں تو طبیعت بگڑ جائے گی آپ کی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا، اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا، اب کیا بگڑنا رہ گیا ہے؟ وہ ظفر نظام میں جس سے محبت کرتا تھا وہ مجھ سے دور کیوں چلا جاتا ہے؟ وہ معصوم بچوں کی طرح حنان سے پوچھنے لگا۔ سالوں ہم رشتوں کو ترسے، اپنوں کو ترسے، پھر ماما چھوڑ کر چلی گئی اور اب ماہی کے ساتھ یہ سب رکا، تو اب تو بس تم ہو، بابا ہے اور یہ ہادیہ وہ بولتے ہو علی کے نام پر رکو۔ حیرانی سے اس کا نام پکارتے ہوئے حنان کو دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ تقریباً ایک ہفتے سے اس نے ہادیہ کو نہیں دیکھا تھا۔ ماہین کے دکھ میں وہ اسے بھولا نہیں تھا مگر دور تھا اس سے۔ حنان ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہادیہ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں۔ حنان نے آنکھ سے لہجے میں جواب دیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا، سیڑھیاں اترتے ہوئے ہادیہ کو پکارنے لگا۔ ہادیہ جو کسی اسائنمنٹ میں بزی تھی، اشر کی آواز پر گھبرا کر بارہی، کیا ہوا بھائی؟ اس نے اپنی طرف آتے اشر سے پوچھا۔ اشر نے اسے صحیح سلامت دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر کچھ کیے بغیر اسے گلے لگائے۔ اس کا دل اب ڈرنے لگا تھا ہادیہ کے لیے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی اور اپنا تکلیف اٹھائے۔ حسن ویلا میں بے چینی سے انتظار کیا جاتا، گاڑی گیراج میں آ کر رکی تو سب باہر آ گئے سوائے برہان کے۔ وہ گاڑی کی آواز سن کر اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صفیہ بیگم اور فریحہ بیگم کے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے، جبکہ باقی کافی حد تک سنبھل چکے تھے۔ فریحہ بیگم نے آگے بڑھ کر ماہین کو گلے سے لگایا، دونوں ماں بے لمس محسوس کر کے پگھلنے لگی، رونے لگی۔ انسان ساری دنیا کے دکھ صبر سے برداشت تو کر سکتا ہے، دنیا کے سامنے مضبوط بن سکتا ہے، مگر ماں کے سامنے اسے کسی ٹانگ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر وہ روئے گا تو ماں اسے چپ کروائے گی، اور روٹھے گا تو اسے منائے گی، اس کا مذاق نہیں اڑائے گی۔ ماہین بھی اسی کیفیت سے دوچار تھی، بمشکل اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پیچھے ہوئی، مگر صفیہ بیگم سے ملتے یوں پھر سے آنسوؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اندر آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنوں سے بچھڑنے کر ملنے کا غم وہ منا آئی تھی، مگر خود سے بچھڑنے کا غم اسے منانا تھا۔ وہ پیٹ پر تقریباً اوندھے منہ گری تھی۔ ماہین، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، بلکہ عشق کرتا ہوں۔ ایک آواز اس کے آس پاس ابھری، اس کا سبد جواب دے گیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کیوں کیا آپ نے اسے؟ کیوں منہ موڑ گیا مجھ سے؟ آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ نہیں، بلکہ عشق تھا نا۔ کہاں گئی وہ محبت، کہاں گیا وہ عشق؟ وہ تصور مجھ سے محاتے تھے، میرے سارے اپنے میرے پاس موجود ہیں سوائے میرے،
میں تو اپنا آپ کو سونپ چکی تھی، مگر آپ نے تو مجھے دفنا کر دیا، مجھ سے منہ موڑ کر چلے گئے۔ آپ بھی دنیا کی طرف نکلے۔ اگر جو میرے ساتھ ہوا اس کے بعد بھی آپ کے قابل نہیں رہی تھی تو آتے ہی مجھے بتاتے کہ اب میں آپ کی شان نہیں رہی۔ مجھے پر اب استعمال شدہ اور بدکردار کا ٹھپا لگ چکا ہے۔ وہ غصے میں تھی، غم میں تھی، صدمے میں تھی۔ ایک جھٹکے سے اٹھی، واش روم میں جا کر وہ شاور چکا کر نیچے کھڑی ہوگی۔ ہاتھ، منہ، گردن، بازو زور زور سے رگڑ رہی تھی، جیسے گندگی اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نفرت ہے مجھے خود سے، ناپاک ہوں میں پاک ہوں۔ اور ٹرانس کی حسینہ بول رہی تھی اپنے آپ سے لڑتے لڑتے۔ جب وہ تھک گئی تو گیلے کپڑوں کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھکن کے باعث اسے جلد ہی نیند آ گئی۔ انسان کی سب سے قیمتی متاع اس کی زندگی، مگر کبھی کبھی یہ بھی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ ماہین کو بھی اب اپنی زندگی بوجھ لگنے لگی تھی۔ میں نے یہ سوچ کر جینے کا ہنر سیکھا ہے، درد رکھنا ہے تو پھر دیدار نم کیا رکھنا۔ اس کی آنکھ کھلی تو درد کہیں تہجد کی آواز ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پچھلے دنوں کی طرح آج بھی صرف ایک ہی دعا مانگی، اے میرے پروردگار، بے شک عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں ہے، میرے کیا اوقات ہے تیرے سوا کسی حکم کا سوال کروں میں، بس مجھے صبر عطا فرما، وہ صبر جس کے صلے میں انعام ہے۔ آج 12واں روزہ تھا۔ وہ جب سے گھر آئی باقاعدگی سے روزے رکھ رہی تھی، حالانکہ ابھی اس کی حالت قابل نہیں تھی، مگر سب کے منع کرنے کے باوجود روزہ رکھ رہی تھی۔ اب خاموش ہو چکی تھی، مکمل خاموش، مگر اس کے اندر ایک طوفان ابھی بھی برپا تھا، جسے وہ دبائے بیٹھی تھی۔ صرف اتاری اور سحری کے لیے کمرے سے نکلتی، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ سب کو لگا کہ وہ خود پر بیتی حادثے سے نہیں نکل پا رہی تھی، مگر انہیں کیا معلوم کہ اس حادثے کے بعد ایک اور سامنا ہو چکا تھا۔ بیٹا اب آگے کیا ارادہ ہے آپ کا؟ اب رحیم صاحب نے اشر سے پوچھا۔ سب لوگ سحری کے لیے موجود تھے بابا، بس ٹرانسفر آرڈر آ جائیں۔ اشر جانتا تھا کہ وہ کس بارے میں پوچھ رہے ہیں، لہٰذا اس نے مختصر بیان کیا۔ عادی اور حنان نے ایک دوسرے کی طرف تک۔ آپ کہاں ٹرانسفر کروا رہے ہیں؟ حنان نے پوچھا۔ لاہور۔ اس نے بس اتنا ہی کہا اور نماز کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ 15 روزہ گزر چکا رہا۔ سردار آغا جب سے تراویح پڑھ کر آئے کسی سوچ میں ڈوبے ہوتے، انہیں کسی کا چپ کا آنکھ صاف کرنا اس کی آنکھ میں تحاشا پیارا اشتہار رہا تھا۔ اگر وہ واقعی ایسے ہی ہوا تو ان کے دل کو دھڑکا لگا۔ انہوں نے پریشانی سے پہلو بدلا۔ کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں آپ جب سے آئی ہیں بے چین نظر آ رہے ہیں۔ صفیہ بیگم نے ان کی بے چینی نوٹ کر سوچ رہا ہوں کہ ماہین کا غم میں وقار اور فریحہ گھل کے رہ گئے ہیں، زندگی سے کٹ کے رہ گئی ہیں۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں، نہ جانے کس کی نظر کھا گئی ہمارے ہنستے مسکراتے گھر کو۔ وہ جذباتی سے روایتی خواتین تھیں، ان کی پلکیں فوراً بھیگی۔ تو آپ ایسا کریں، کل افطاری پر سمینہ اور ریحان کو بلا لیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ اب ماہین کے رشتے ہی بات آگے بڑھائے۔ انہوں نے اپنی بیگم کو تائید کی۔ سردار آپ جانتے تو ہیں ماہین کی حالت ابھی ٹھیک نہیں۔ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ جانتا ہوں، تبھی تو کہہ رہا ہوں، ماحول بدلے گا، ذمہ داری بڑھے گی تو ماہین بھی سنبھل جائے گی، اور وقار اور فریحہ بھی بیٹی کی خوشیاں دیکھیں گے تو واپس سے زندگی کی طرف لوٹیں گے۔ انہوں نے جواب دیا، جی جیسے آپ کو مناسب لگے۔ وہ اٹھ کر فریحہ بیگم کو بتانے کے ارادے سے اٹھی اور ہاں، سمینہ سے کہنا ریحان کو ضرور لائے۔ جب سے ماہین گھر آئی ہو ایک بار بھی گھر نہیں آیا، انہوں نے ہدایت دی۔ جی، وہ مختصر کہتی چلی گئی، جلد از جلد ماہین کی شادی ہو جائے تاکہ کوئی اور انہونی ہونے سے بچ جائے۔ انہوں نے سوچا، آج 16 روزہ تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ کمرے میں کھڑکی کے آگے بیٹھی پچھلی 1 گھنٹے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ بظاہر وہ خاموش تھی، مگر دل میں وہی شور برپا تھا، دشمن جان کی بے روحی کا۔ ایک شور ہے مجھ میں جو خاموش بہت ہے۔ کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا تو سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے فریحہ بیگم کھڑی تھی۔ اس نے اٹھ کر انہیں بیڈ پر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ کیسی ہے میری جان؟ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ٹھیک۔ وہ بس اتنا ہی بولی، جیسے فریحہ بیگم نے غمگینیت سے جانا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے بیٹا، بولی۔ جی۔ پھر اسے ایک لفظی جواب آئی، بیٹا آج آپ کی پھپھو ریحان آ رہے ہیں آپ کی شادی کے سلسلے میں۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ماہین خاموش تھی مگر بظاہر، بیٹا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے یہ ایک لفظی جواب آیا، تھینک یو بیٹا۔ انہوں نے خوشی سے اس کا ماتھا چوما۔ ماہین نے اب کی بار سر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ اس نے تو جواب اپنے لیے دیا تھا، مگر ان کی خوشی دیکھ کر وہ شرمندہ ہوئی کہ اپنے غم میں وہ اپنے ماں باپ کا دکھ سکھ کا خیال نہ کر سکی۔ ان کے جانے کے بعد وہ وہیں بیٹھی رہی، بیڈ پر سر رکھ کر۔ اب اگر آپ مجھے بھول کر آگے بڑھ گئے ہیں تو میں بھی آپ کی زندگی میں آگے بڑھوں گی، اپنوں کے لیے۔ اس نے پھر سے تصور میں اشر کو مخاطب کیا، وہ تجھے بھول گئے، تجھ پر بھی لازم ہے امر، خاک ڈال آگ لگا، نام نہ لے یاد نہ کر۔ بابا میں چلتا ہوں۔ وہ تیار کھڑا تھا، جاؤ بیٹا فی امان اللہ۔ انہوں نے دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ بھائی کہاں ہیں بابا؟ ہادیہ اور حنان بھی ابھی آئے تھے۔ اشر کو جاتا دیکھ کر ہادیہ نے پوچھا، لاہور۔
انہوں نے نظریں دروازے پر جماتے ہوئے کہا، خیریت؟ حنان نے اشر کی غیر متعلقہ جانب پر پوچھا۔ گھر دیکھنے گیا ہے، اگر کوئی پسند آیا تو شاید خرید بھی لے، مگر جہاں تک مجھے یقین ہے خرید کر ہی آئے گا، وہ بولے۔ مگر کیوں بابا؟ ہادیہ الجھی تھی، جبکہ حنان سمجھ کر ہم لاہور شفٹ ہو رہے ہیں آپ کی بار۔ انہوں نے ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا مگر گاڑی سٹارٹ نہ کی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا، کچھ سوچتا رہا، پھر فون نکال کر کچھ ٹائپ کیا اور دشمن جان کو میسج دیا۔ اب اس کے ہونٹوں پر محدم سی مسکراہٹ تھی، وہ اس طرح بیڈ پر سر ٹکائے بیٹھی تھی، ایک پروفا کی بے وفائی کا سبق بنا رہی تھی۔ میسج کی ٹون بجی، اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ کسی ان نون نمبر سے میسج آیا تھا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ پریشان تم نہیں ہونا، کبھی چھپ کر نہیں رونا، جدائی زہر ہوتی ہے مجھے معلوم ہے، لیکن فراق و ہجر کے موسم یقین بیت جائیں گے، وصل کے لمحے دوبارہ لوٹ آئیں گے، وہی شامیں، وہی راتیں، وہی قصے، وہی باتیں، وہی پھر داستان ہوگی، محبت مہربان ہوگی۔ سو ویٹ از اوور، آئی ایم کمنگ۔ میسج پڑھ چکی تھی مگر تاثرات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آتی بھی کیسے؟ وہ تو سمجھتی کہ ریحان نے میسج کیا تھا، کیونکہ آج ریحان نے آنا تھا، وغیرہ اگر نہ ہوتا تو وہ فوراً سمجھ جاتی، وہ بھی کیا کرتی، حالات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ اس نے تو خود کو وقت کے دار پر چھوڑ دیا، جہاں بہا کر لے جاتا وہاں بہتی چلے گی۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آنے والا عمار تھا۔ اس نے عمار کو دیکھا تو حیران ہوئی، کیونکہ اس نے عمار کو آخری بار اس دن دیکھا تھا جب وہ اسے یونیورسٹی چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ سر جھکائے اس کے پاس آ کر آئی ایم سوری آپی، وہ سر جھکائے بھیگی آواز کے ساتھ بولا، اور آج وہ ہمت کر کے اس کے پاس آ ہی گیا۔ ماہین کچھ نہ بولی بلکہ سوالی نظر سے دیکھا۔ اگر میں اس دن ٹائم پر پہنچ جاتا تو اتنا سب کچھ نہ ہوتا۔ آئی نو کہ میری غلطی ہے ساری، آئی ایم ریئلی سوری، اس نے واضح دی۔ ماہین اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کن الفاظ میں اپنے رب کو شکر ادا کرے کہ اس نے اتنا چاہنے والے اپنے دیے تھے۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں عمار، میرے ساتھ وہی ہوا جو طے شدہ تھا، جو میری قسمت میں لکھا تھا۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ عمار کو لگا اس کے کندھوں سے نہ جانے کتنا بھاری بوجھ ہٹ گیا ہے۔ وہ خود کو کافی ہلکا محسوس کرنے لگا۔ آج ماہین کے بولے جو دل چاہا، نہ جانے کتنے دنوں کے بعد۔ وہ دونوں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ افطاری کی جا چکی تھی، مغرب کی نماز کے بعد سب حال میں موجود تھے۔ سمینہ، تم جانتی ہوگی کہ تمہیں یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ سردار آغا نے بات کا آغاز کیا۔ جی بھائی جان، انہوں نے پیار سے ماہین کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ماہین نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا۔ چند دنوں میں وہ بوڑھے لگنے لگے تھے۔ ان چہروں پر موجود خوشی نے ماہین کو مطمئن کر دیا۔ چلو، آخر کوئی بات تو ہے جو اس فیصلے میں خوش ہے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ عید کے بعد پہلے ہفتے کی کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں اور منگنی کی بجائے شادی کر دی جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ سمینہ بیگم ان کی بات پر سرشار ہوگی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، ریحان بول اٹھا، ایک منٹ ماموں جان، اس نے سنجیدگی کا سب نے اسے دیکھا، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، یہ کیا کہہ رہے ہو ریحان؟ سمینہ بیگم اپنے اکلوتے ثبوت کی بات پر حیران تھی۔ سردار آغا نے ہاتھ کے اشارے سے سمینہ بیگم کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور ریحان کو بولنے کا۔ دیکھیں ماموں جان، ہر مرد کی طرح میں بھی خواہش تھی کہ میری بیوی نیک ہو اور صاف کردار کی مالک ہو، نہ کہ کسی ایسی لڑکی کی جس کا کردار ہی سوالی نشان ہو۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے ماہین کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر حال میں موجود سب لوگوں کا دماغ بیگ سے اڑا۔ انہوں نے کب سوچا تھا کہ کوئی ان کا اپنا ہی ان کی عزت کی چادر رون دے گا۔ ریحان، زبان سنبھال کے بات کرو۔ حماد غصے سے تملاتا ہوا کھڑے ہوتے ہوئے بولا، ماہین کو آپ اپنا جلستا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ کوئی اسے اس کے منہ پر بد کردار کہہ دے گا۔ تو سچ ہی کہہ رہا ہوں، میں کون سا کوئی جھوٹ بول رہا ہوں۔ اب کوئی جانے کہ یہ واقعہ ہی کڈنیپنگ ہوئی تھی یا اپنی مرضی سے کی تھی۔ ریحان اب کی بار کھڑا ہوتے کوئی زہر اگل رہا تھا۔ ذلیل انسان، منہ سنبھال کر بات کر، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کی؟ حماد نے اسے گربان سے پکڑ کر چھوڑا۔ اس کے بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ اسے جان سے مار دے۔ سب لوگ کھڑے ہو چکے تھے سوائے ماہین کے۔ وہ بنی بیٹھی تھی، اسے آج کوئی اس کی عزت نفس کو ڈھونڈ گیا تھا، اس پر کردار کا ٹھپا لگا گیا تھا۔ سب لوگ خاموش تھے، صدمے میں تھے۔ بھائی چھوڑیں اسے، آپ کیوں اس سے بے ضمیر انسان سے الجھ رہے ہیں؟ عمار نے حماد کے ہاتھوں سے ریحان کا گربان چھڑواتے ہوئے کہا۔ تو لعنت ہے تجھ پر، لعنت، مجھے شرم آ رہی ہے، تجھ جیسے انسان میرا دوست ہے۔ اب کی بار حمار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تھوک کر بولا، سمینہ اب اس لڑکے کو لو اور فوراً چلے جاؤ اس گھر سے، اور آئندہ کبھی غلطی سے بھی یہاں قدم نہ رکھنا۔ اب کی بار سردار آغا ضبط و جلال کی انتہا پر گرجدار آواز میں بولے، نہیں نہیں بھائی جان، اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے۔ سردار آغا اور باز تمکن سے کھڑے ہوئے، رہنے دیں امی، چلیں یہاں سے، جنہوں نے اپنی مرتی ہوئی بہن کو معاف نہیں کیا وہ آپ کو کیا کریں گے؟ ریحان اب بھی زہر اگلنے سے تیار باز نہ آیا، مگر اس کی بات نے سردار آغا کو سکتے میں ڈال دیا۔
चुप रहो तुम। आपकी बात समीना बेगम ने एक जोरदार थप्पड़ रेहान के मुंह पर मारा और शहादत की उंगली से इशारा करते हुए बोली, शर्म आ रही है मुझे तुम अपना बेटा कहते हो। रेहान अपने गाल पर हाथ रखता गुस्से से बाहर चल गया। समीना बेगम मरती क्या न करती, वहाँ से चलती गई, क्योंकि अगर अभी वो कुछ कहती तो मामला बिगड़ सकता था, जबकि ज़ारा तो अपने भाई के अल्फाज पर अभी तक सख्ते में थी। वकार आगा के दिल में शदीद दर्द की ठेस उठी थी। इन्होंने दिल पर हाथ रखा और डर गए। चाचा जान अमार ने इन्हें संभालने की कोशिश की। सब लोग इनकी तरफ मुतवज्जो हो चुके। अमार, एम्बुलेंस को फ़ोन करो। अमार ने कांपती आवाज़ के साथ कहा। हाल में कुछ गिरने की आवाज़ आई। सब ने पीछे मुड़कर देखा तो माहीन फर्श पर गिरी पड़ी थी। कहा ख़त्म है, मुझे क्या पता। मेरी कशमकश का सिलसिला में चिराग बन के जला ही था, मुझे फिर से किसी ने बुझा दिया। हाल में दाखिल होते ही इसे गैर मुतल्लका मंजर देखने को मिला। सबिया बेगम रोशनी को सीने से लगाए चुप कराने की कोशिश कर रही थी, जबकि ज़ारा आंसू जब्त करने की कोशिश कर रही थी। आज इसके एक अपने की वजह से इसके बाकी अपने तकलीफ में थे। इसने सोच लिया था कि अब इससे कभी बात नहीं करेगी, कभी इसकी शक्ल नहीं देखेगी। फरीहा बेगम की हालत बिगड़ रही थी तो हना ने इन्हें दवाई देकर सुला दिया। अमार जो परेशान हाल सा खड़ा था, अचानक सामने देखा तो अशर मौजूद था। इसके देखने पर अशर आगे बढ़ा और सलाम किया। इसके सलाम पर सब ने इसे देखा। क्या बात है ममानी जान, सब ठीक है ना? इसने परेशानी से पूछा। वो गम के बारे कुछ बोल न पाई। तुम बताओ अमार, सब ठीक है ना? इसने परेशानी से पूछा। वो सब जानता था कि अशर ने किसी तरह माहीन को बचाया और किस तरह इसने सब संभाला था। अशर इनका अपना तो था ही, अब इनका मौसम भी बन गया था। अशर भाई, आप मेरे साथ आए। अमार कहता अशर को साथ लेकर लाइन की तरफ बढ़ा। चाचा जान को हार्ट अटैक आया है। और अमार बोलते बोलते रुका और अशर की जान हवा होने लगी सुनकर। और इसने फ़ौरन पूछा, माहीन आपी का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है? अमार ने दुखी लहजे में बताया। फिर से? अशर रवानी में हो गया। मतलब फिर से? अशर की बात पर अमार ने उलझ कर पूछा। अशर जान गया था कि इसे माहीन के पहले नर्वस ब्रेकडाउन के बारे में नहीं पता। माहीन का कराची में नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। अशर ने बात को छुपाना मुनासिब न समझा। क्या? अमार का दिमाग वेग से उड़ा। और हमाद भाई ने मुझे ये नहीं बताया। इसने अफसोस से फिर कहा। अशर की जान हवा हो रही थी और फिर से तकलीफ में थी। अमार, तुम्हें मुझे बताओ किस हॉस्पिटल में है वो? अब की बार अशर के लहजे में परेशानी, फिक्र, प्यार, मोहब्बत, डर सब मौजूद था। आए मेरे साथ। अमार कहता गाड़ी तरफ बढ़ गया। अशर भी इसके पीछे हो लिया। वो तो आज ये सोच कर आया था अब मज़ीद कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, मगर भूल गया था कि अल्लाह जब चाहे, जैसे चाहे और जिस हाल में चाहे आजमाता है। बहुत कोशिश मैं करता हूँ अंधेरा ख़त्म हो, लेकिन कहाँ जुगनू नहीं मिलते, कहीं चाँद ने है आधा।